آج ہم بات کریں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو دوسرا ون ڈے میچ تھا. Right, where's he going to aim? There's Bennett, long on, deep mid-wicket, deep square leg, long off. Oh, it's gone through the gap. کر دیا. افغانستان آپ کو بیسٹ آف لک. ابھی آپ نے اچھی ہمت دکھائی، حالانکہ پچھلے میچ میں آپ 59 پہ آل آؤٹ ہو گئے تھے، لیکن اس بار اچھی پرفارمنس دی افغانستان کی طرف سے. اگر دیکھا جائے کہ ایک ورلڈ کلاس ٹیم کے خلاف آپ نے حالانکہ شروع میں اچھا سٹارٹ ملنے کے باوجود پاکستان کو آخر میں مشکل میں ڈال دیا افغانستان نے. تو بیسٹ آف لک افغانستان. آگے ایک گیم اور ہے 2 دن بعد، آپ ٹرائی دیں، ٹرائی بیسٹ دیں اپنی. تو اچھی کوشش تھی آج افغانستان کی، اور پاکستان نے کمال کی بیٹنگ کی، اور پاکستان نے دکھایا کہ ہم ایک ورلڈ کلاس ٹیم ہے. ہم اگر ہمارا ہی ٹاپ آرڈر مڈل آرڈر اگر ناکام بھی ہو جاتا ہے تو ہم میچ جیت سکتے ہیں. تو بیسٹ وچز پاکستان کے ساتھ، اور افغانستان آپ بھی ٹرائی کریں اور کوشش کریں کہ آپ تیسرا میچ جیت جائیں. تو اس میچ کی وجہ سے ایک پیغام گیا انڈیا کو کہ آپ کے ساتھ جو تیار رہیں آپ. ہم پہ جو نسیم شاہ کی وہ جو سیلیبریشن تھی وہ کمال کی تھی. تو ایک بار کھیلی انہوں نے 48 رن لگائے 135 گیندوں پر، لیکن جو نسیم شاہ کا وہ آخر میں جشن تھا، وہ کیا لگتا تھا کہ آج پاکستان میچ جیت چکا ہے. 2 اوور تھے اور 27 رن درکار تھے. تو پھر آخری 2 گیندوں پر جو ایک چھکا لگا اور ایک چوکا لگا، تو آخری اوور میں پاکستان کو 11 رن درکار تھے. تو جب فاروقی کا اوور تھمایا گیا تو فاروقی نے پہلی گیند پہ، حالانکہ یہ اسپرٹ آف کرکٹ کے بالکل خلاف ہے کہ آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ اس طرح جیسے پیچھے سے چھرا گھونپ دیا، یہ بالکل کرکٹ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ آئی سی سی کو اس پہ توجہ دینی چاہیے اور یہ قوانین واپس لینا چاہیے کہ آپ بغیر گیند کرائے کسی کو آپ رن آؤٹ کر دیں، وہ بھی بیٹنگ اینڈ سے نہیں دوسرے اینڈ کی طرف سے. تو اوورآل آج جیت تو جیت ہوتی ہے. پاکستانیوں آپ کو مبارک ہو، کیا خوبصورت کھیلا شاداب خان نے. پھر نسیم شاہ نے جو آخر میں 2 چوکا لگا، تو لگ رہا تھا کہ آج پاکستان میچ ہار جائے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ ٹیل اینڈر نے کمال دکھایا اور افغانستان کو مشکل میں ڈال دیا. Misfield. It's been scrappy from Pakistan. Oh, it's gone through the gap, it slipped. Afghanistan are frustrated almost at the absolute final moment. Pakistan somehow, with just that 1 wicket left, have found a way to win this game, have found a way to keep their record against Afghanistan. یاد تازہ کی تو انڈیا والوں کو پیغام دیا کہ آپ آئیں اور اب آپ کس کو آؤٹ کریں گے، کس کے خلاف اچھی پرفارمنس دیں گے، کیونکہ اب بیٹنگ صرف پاکستان کے بابر اعظم، فخر زمان اور امام الحق کے ہاتھوں میں نہیں رہی. اب جو ہمارا ٹیل اینڈر ہے، اب دیکھیں شاداب خان نمبر 7 پہ آئے، پھر نمبر 10 11 پہ حارث رؤف آئے. حارث رؤف نے بھی آخر میں آ کے ایک اچھی شاٹ لگائی. تو بیسٹ آف لک. انشاءاللہ آپ مقابلہ جو ہمارا ہوگا وہ اگلا پاکستان اور انڈیا کے درمیان 2 ستمبر کو ہوگا، جس کا سب کو انتظار ہے. پورا پاکستان انتظار کر رہا ہے، پورا انڈیا انتظار کر رہا ہے، ہر ملک انتظار کر رہا ہے کہ کب انڈیا پاکستان کے میچ ہوں گے اور کیا کمال کے میچ ہوتے ہیں. جب بھی ہوتے ہیں 1 سائیڈڈ میچ، تو اب میچ ہوتا ہے تو کمال کی بالنگ ہوتی ہے، کمال کی بیٹنگ ہوتی ہے. 2 ورلڈ کلاس بیٹسمین بابر اعظم اور وراٹ کوہلی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں. پھر حارث رؤف، نسیم شاہ، شہنشاہ افریدی، اور کمال کی انٹرٹینمنٹ ہونے والی ہے. تو اب انتظار بھی بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اب 2 تاریخ انشاءاللہ پاکستان اور انڈیا کا کمال کا میچ ہوگا. تو افغانستان آپ کے لیے بیسٹ آف لک. تو 26 تاریخ کو جو پاکستان اور افغانستان کا جو آخری ون ڈے ہے وہ، حالانکہ پچھلے میچ میں دیکھیں 59 پہ آل آؤٹ ٹیم، اور آج 300 کا پار جیسا ٹارگٹ پاکستان کے سامنے رکھا اور 301 کا پاکستان کو ٹارگٹ ملا. تو کیا کمال پارٹنرشپ کی زادران اور گلباز نے. تو یہ 151 رنز کی انہیں کھیلی گلباز نے آج. تو لگ رہا تھا کہ آج پاکستان یہ میچ بڑی مشکل سے جیتے گا یا ہار جائے گا، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ پورا میچ پاکستان کی گرفت سے نکلتا ہوا نظر آیا، جب پاکستان کو 70-80 رن درکار تھے اور پاکستان کے 6 کھلاڑی پویلین دوڑ چکے تھے. تو پاکستان کی ٹاپ آرڈر کی طرف سے کوئی اتنی عمدہ پرفارمنس آج نہیں دیکھی جا سکی.
حالانکہ امام الحق نے ایک اچھا سٹارٹ دیا پاکستان کو، لیکن کیا خوبصورتی تھی، جو کیا ٹالرنس تھا شاداب خان کی طرف سے، کول اور کام ہو کے انہوں نے کھیلا، انہوں نے دکھایا کہ ایک کیسے فنیشنگ کرنا ہے، میچ کو فنش تک کیسے لے کے جانا ہے.